ہمارا جمعیت اہل حدیث کا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جمعیت اہل حدیث کا پی ایف آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میرے حساب سے بالکل بے بنیاد ہے کہ اہل حدیثوں کی زکوٰۃ اس طرف جا رہی ہے یا پی ایف آئی کو جا رہی ہے یا کسی اور تنظیم کو جا رہی ہے۔ ہم تو اس سے واقف بھی نہیں اور ہم اس بات پر یقین بھی رکھنے والے اور کرنے والے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی تنظیم کے تعلق سے زبان کھولے یا ان کو جائز یا حق پر ہے یا ناحق ہے کہنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ 8 مئی کو ہاکی گراؤنڈ پر جو جلسہ منعقد کیا گیا تھا اس کے بینر پر صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ اصحاب الیمین کی جانب سے یہ جلسہ یا کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس سے جمعیت اہل حدیث کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہم تھے وہ جمعیت اہل حدیث سے ان علماء کرام کا تعلق ہے اور اس میں بعض جماعت کے ذمہ داران بھی رہے ہیں، لیکن میں بالکل واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ اس پروگرام میں جمعیت کی کوئی سرپرستی رہی، نہ یہ جمعیت کے زیر اہتمام رہا۔ یہ ایک سوسائٹی ہے اصحاب الیمین، یہ سوسائٹی والے اپنے طور پر کیے ہیں اور بہت سارے سلفی علماء کو اس میں مدعو کیے ہیں اور وہاں پر حاضر ہونے والے بھی بہت سارے سلفی احباب رہے ہیں، لیکن واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جمعیت اہل حدیث کی نہ اس پر سرپرستی رہی، نہ جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام یہ پروگرام رہا۔ جمعیت اہل حدیث ایک مذہبی تنظیم ہے اور اس کے اغراض و مقاصد بالکل علیحدہ ہیں اور بالکل واضح ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کے دستور میں یہ بات ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے افراد جب جمعیت سے وابستہ ہیں تو کسی اور تنظیم سے وابستہ نہیں رہ سکتے۔ ایک تنظیم سے وابستہ رہتے ہوئے کسی اور تنظیم سے وابستہ نہیں رہ سکتے، یہ دستور ہمارا بتا رہا ہے۔ تو ہم واضح طور پر یہ بات کہیں گے کہ جمعیت اہل حدیث کا پی ایف آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، وہ ایک تنظیم ہے، اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوسائٹیز ہیں، آرگنائزیشن ہے اور اسی طریقے سے پی ایف آئی بھی ایک تنظیم ہے، لیکن ہماری جو تنظیم ہے، ہماری تنظیم ان سب سے علیحدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، یہودیوں میں 72 فرقے ہوئے، یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت کامیاب رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو بولے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے۔ تو ہماری یہ تنظیم کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس جماعت سے جوڑنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں یہی لوگ کامیاب رہیں گے، یہی لوگ جنت میں جانے والے رہیں گے۔ تو ہم لوگوں کو اس طرف راغب کرنا یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ عزم کے ساتھ ہم اس تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ مولانا جو جواب دیے ہیں وہ کس بنیاد پر دیے ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، البتہ ہم ہمارے شہر کے تعلق سے بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جماعت اہل حدیث کے افراد جو جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ہیں ان میں سے تو شاید کسی نے بھی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، یہ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب بعض ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا بہت سارے عیدگاہوں کے باہر وہ لوگ اپنے بینرز لگا کر اپنے طور پر چندہ وغیرہ جمع کیے ہیں، تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، ہم کسی کو کوئی باہر ٹھہر کر مانگ رہا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن ہمارے اسٹیج سے اگر اعلان ہو رہا ہے یا ہم اگر اس کا اعلان کر رہے ہیں، ہم اگر چندہ پہنچا رہے ہیں افراد ہمارے، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے افراد چندہ دے رہے ہیں یا زکوٰۃ کی رقم ان کو دے رہے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے علم میں تو ایسی بات ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس خود بیت المال قائم ہے، ہم احباب جمعیت کو یہی بارہا آگاہ کرتے ہیں کہ آپ جمعیت اہل حدیث کے بیت المال میں فنڈ جمع کریں، کئی ایک رفاعی خدمات یہاں سے انجام دیے جاتے ہیں، تو کئی احباب الحمدللہ جماعت کے اندر اپنی زکوٰۃ کی رقم کو جمع کراتے ہیں۔ یہ بات میرے حساب سے بالکل بے بنیاد ہے کہ اہل حدیثوں کی زکوٰۃ اس طرف جا رہی ہے یا پی ایف آئی کو جا رہی ہے یا کسی اور تنظیم کو جا رہی ہے، ہم تو اس سے واقف بھی نہیں اور ہم اس بات پر یقین بھی رکھنے والے اور کرنے والے نہیں۔ جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ہے، جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ہے، وہ فرد اگر کسی طرف رخ کر رہا ہے ہم اس کی گرفت کریں گے، لیکن ایک عام اہل حدیث کسی بھی طرف وہ جا رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہماری تنظیم سے وابستہ اگر کوئی فرد جا رہا ہے ہم اس کو گرفت کریں گے، اس کا مواخذہ کریں گے
اس سے گفتگو کریں گے. لیکن کوئی مسلکاً اہل حدیث ہے اور وہ بندہ کسی اور طرف رخ کرتا ہے، کسی اور طرف جاتا ہے، کسی اور تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کا اپنا اختیار ہے، اس معاملے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بتا رہا ہوں کہ اس تعلق سے جب تک ہمارے پاس کھلے طور پر پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں جماعت سرپرستی کر رہی ہے اور جماعت اس کے سارے چیزوں کو دیکھ رہی ہے، تو اس تعلق سے جماعت کہے گی کہ دیکھو بھائی ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، یہ ہماری سرپرستی میں ہو رہا، اس کے سارے امور کیسے طے پا رہے ہیں، ہم اس کے تعلق سے کہیں گے. اگر کوئی تنظیم جو جمعیت اہل حدیث سے ہٹ کر کام کر رہی ہے، اس کو کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے وہ جانے، اور وہ سوسائٹی والے جانے یا الزام لگانے والے جانے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اگر ہماری سرپرستی میں ہوتا ہر چیز کے ذمہ دار ہم ہوتے. جب ہماری سرپرستی میں کوئی پروگرام نہیں ہو رہا تو اس کے ذمہ دار تو ہم نہیں رہیں گے. اور ایک بتاؤں گا، دیکھیے جمعیت اہل حدیث ایک مذہبی تنظیم ہے اور الحمدللہ یہ اپنے مقاصد پر کام کر رہی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب رہا بہت ساری تنظیمیں، صرف یہی ایک تنظیم نہیں، پی ایف آئی نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں ہیں. ان کے کیا نظریات ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کا کیا کام ہے، حکومتی ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے یہ اپنے طور پر تحقیقات کریں گے. صحیح کام کتنا ہے، غلط کام کتنا ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے. اور جمعیت اہل حدیث اس وقت ان کو صحیح اور ان کو غلط کہنے کے لیے نہیں بیٹھی ہے. ہمارے اپنے بہت سارے کام ہیں، ہم اپنے کام کرتے رہیں گے. ہاں اگر ان کے اندر جو چیز غلط ہے جس سے معاشرے کو، یہی ایک تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں معاشرے کے خلاف میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. لیکن ان کے کچھ اپنے نظریات ہیں، وہ کچھ اور سوچ لے کر چل رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے یہ حکومتی ادارے ہیں، یہ حکومتی ادارے اس کے تعلق سے فیصلہ کریں گے. جمعیت اہل حدیث کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی تنظیم کے تعلق سے زبان کھولے یا ان کو جائز یا حق پر ہے یا ناحق ہے کہنے کا، ہم کو کوئی اختیار نہیں. حالات ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ملک کس ڈگر پر جا رہا ہے، کیسے حالات ہیں. تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو بھی متحد کرنا ہے، ساتھ میں برادران وطن کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، ان کو بھی قریب کرنا چاہیے، ہمارے اسلام کی حقانیت کیا ہے ان کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیے. جیسے دیکھیے اس مرتبہ رمضان میں، گزشتہ بھی ایسے تقاریب ہوا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ رمضان میں کئی مساجد کے اندر غیر مسلم بھائیوں کو بلایا گیا. کئی غیر مسلم مساجد سے واقف نہیں تھے، مساجد میں داخل نہیں ہوتے تھے. اس مرتبہ ان کو بلایا گیا، وہ مساجد کے اندر آئے اور اسلام کی روحانیت کو انہوں نے وہاں پر پایا، بڑے متاثر ہوئے. تو یہ وقت ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کو بھی ہم اپنے قریب کریں اور ان کے سامنے بھی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور ان کے سامنے اسلام کی صحیح دعوت کو پیش کریں. اور اس سے بڑھ کر ہم خود اسلام کے نظریات کو اپنائیں، اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں، جو خلیش ہے، مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت ہے، یہ چیزوں کا خاتمہ ہو سکے.